بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، 16 جولائی 2019 عیسوی کا واقعہ ہے کہ لاہور کے ممتاز نامی ایک سنگ دل بیٹے نے اپنی ضعیف العمر ماں پر کلہاڑی سے پے در پے وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔ زخمی ماں کی آہو بکا سن کر ان کی پڑوسن انہیں بچانے کے لیے جائے وقوع پر پہنچی اور پولیس کو اطلاع دی، جس نے موقع پر پہنچ کر ممتاز کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کے مطابق زخمی ہونے کے باوجود ماں نے علاج کروانے کے لیے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا اور چہرے، بازو اور سینے پر موجود زخموں اور کپڑوں پر لگے خون کے دھبوں کے ساتھ سکینہ بی بی اپنے 35 سالہ بیٹے کو چھڑانے پولیس اسٹیشن جا پہنچی اور بیٹے کو رہا کرنے پر اصرار کرتی رہی اور بار بار یہ کہتی رہی کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا۔ اس منظر نے کئی دیکھنے والوں کو آبیدہ کر دیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق ماں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے بیٹے کو رہا کرنے پر اصرار کیا اور ضد کی کہ وہ اپنے بیٹے کے بغیر وہاں سے واپس نہیں جائے گی، جس کے باعث حکام کے پاس ممتاز کی سرزنش کرنے کے بعد اسے رہا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ ماں جب اپنے بیٹے کو لے کر پولیس اسٹیشن سے نکلی تو اسے زخموں کی تکلیف سے زیادہ بیٹے کی رہائی کی خوشی کا احساس تھا۔ دوستو، ایسے ہی ایک شخص کی کہانی ہے کہ جو اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور میری ماں ایک متوسط سے گھر میں رہتے تھے۔ میرے والد فوت ہو چکے تھے، لہٰذا زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے میری ماں کو اسکول کی کینٹین میں صبح سے لے کر شام تک، اسکول بند ہونے تک سخت کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں کے کپڑے بھی کوئی اتنے اچھے نہ ہوتے تھے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے کسی اور بات پر سخت نفرت تھی۔ وہ یہ کہ میری ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی، جس سے مجھے میری ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور دوسری طرف اسکول کے بچے بھی مجھے اکثر کہتے، تمہاری ماں ایک آنکھ سے کانی ہے، جس سے میری نفرت میں اور اضافہ ہوتا۔ جب میری ماں مجھ سے بے حد پیار کرتی اور پڑھائی کے معاملے میں ہر وہ سہولت مہیا کرتی جو دوسرے بچوں کو حاصل تھی، مگر میں نے اپنی ماں سے ہمیشہ نفرت کی۔ خیر، میں تعلیم حاصل کرتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ میں کالج کے بعد یونیورسٹی اور پھر کورس کے لیے سنگاپور چلا گیا، اور میری ماں جیسے کیسے میرا خرچہ برداشت کرتی رہی، لیکن میری نفرت باقاعدہ برقرار رہی۔ پھر واپس آ کر مجھے بہت اچھی جاب مل گئی اور میں اپنی ماں سے بالکل قطع تعلق ہو گیا، جس کا میری ماں کو رنج ہوا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے شادی کر لی اور میرے 2 بچے بھی ہو گئے۔ میں نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا۔ ایک دن اچانک میرے گھر کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ میری بیوی اور بچے تجسس سے میرے پیچھے کھڑے ہو کر بولے، یہ کون ہے؟ جبکہ مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے ماں کو کہا کہ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ کیوں میرے بچوں کو ڈرانا چاہتی ہے؟ ان کو کیوں ڈسٹرب کیا ہے؟ میری ماں نے کوئی لفظ نہ کہا اور انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔ تھوڑا وقت گزرا، پتہ نہیں کیوں میں ایک دن جاب سے واپسی پر اپنی ماں کے گھر کی طرف چلا گیا۔ ماں گھر نہیں تھی۔ ہمسایوں سے دریافت کرنے پر معلوم پڑا کہ ماں کچھ دن پہلے فوت ہو گئی ہے، لیکن ہمسائے نے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، تمہاری ماں تمہارے لیے ایک خط چھوڑ گئی ہے۔ میں نے وہ خط لے لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ پیارے بیٹے، ہمیشہ سلامت اور خوش رہو۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے میری آنکھ کی وجہ سے ساری زندگی نفرت کرتے رہے، لیکن بیٹا سنو، تم بہت چھوٹے تھے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تمہاری ایک آنکھ بالکل ضائع ہو گئی، جس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اپنی ایک آنکھ تم کو دے دی تاکہ میرا لال دونوں آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اگر یہ میرا جرم تھا تو بیٹا مجھے معاف کر دینا
اور میں معافی چاہتی ہوں کہ تم کو اور تمہارے بچوں کو ڈسٹرب کیا تھا۔ فقط تمہاری ماں۔ مجھے ایسا لگا میری دنیا تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ دوستو، ماں جنت کو پانے کا ایک آسان راستہ ہے۔ ماں جس کا احساس انسان کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ ماں ایک پھول ہے کہ جس کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں ایک سمندر ہے جس کا پانی اپنی سطح سے بڑھ تو سکتا ہے مگر کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ماں ایک ایسی دولت ہے جس کے پاس ہو وہ واقعی امیر ہے۔ ماں ایک ایسی دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ ماں ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ ماں ایک ایسا خواب ہے جو ایک تعبیر بن کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ماں ایک ایسی محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی رہتی ہے۔ ماں ایک ایسی پرچھائی ہے جو ہر مصیبت سے بچانے کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ماں ایک ایسی محافظ ہے جو ہمیں ہر ٹھوکر لگنے سے بچاتی ہے۔ ماں ایک ایسی خوشی ہے جو کبھی غم نہیں دیتی۔ ماں ایک ایسی دعا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ماں یہ لفظ کس قدر مقدس اور شہد سے میٹھا ہے، جسے بولتے ہی منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ بہت سے معنی، مطلب اور احساس اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ممتا، پیار، محبت، خلوص، لگن، سچائی، پاکیزگی، سکون، خدمت، محنت، عظمت، دعا، سایہ، دوست، ہمدرد، رہنما، استاد، بے غرض، معصومیت، دیانت، بردباری، برداشت، جذبہ، جنت۔ یہ سب تو صرف ماں کی خوبیوں کی ایک جھلک ہے، ورنہ اس عظیم ہستی کی خوبیاں تو اس قدر ہیں کہ لفظ ختم ہو جائیں مگر ماں کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ ماں ایک ایسا موضوع ہے کہ قلم بھی جس کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ اس موضوع پر کافی کتب تو لکھی جا سکتی ہیں مگر ماں کے احسانات، احساسات اور چاہتوں کا بدلہ تب بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ ماں محض ایک لفظ نہیں بلکہ محبتوں کا مجموعہ ہے۔ ماں کا لفظ سنتے ہی ایک ٹھنڈی چھاؤں اور ایک تحفظ کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ عظمت کی ایک نشانی اور سب کچھ قربان کر دینے والی ہستی کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ پیار و محبت کرنے والی ہستی ماں کی ہے۔ ماں خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں افضل ترین نعمت ہے۔ اپنی اولاد کی تکلیف کو اپنے اندر سمونے والا کتنا حسین احساس ہے۔ ہر دھوپ میں ایک ٹھنڈی چھاؤں جیسا احساس، تازہ پھولوں کی شگفتگی، نرم کلیوں کی تازگی، 14ویں کے چاند کی چاندنی اور دنیا بھر کے حسین رشتوں کی محبت کو جمع کر کے بھی اگر ایک اکیلی ماں سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو ماں کا رتبہ سب سے بلند ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، ماں نام ہی ایسے حسین رشتے کا ہے کہ اس کے آگے دنیا کی ہر شے ہیچ ہے۔ تمام تر پریشانیاں، مصیبتوں کا بوجھ اٹھانے کے باوجود وہ اپنے بچوں کے لیے ایک کامل احساس ہے، ایک بے انتہا سکون اور آرام دہ شجر کی مانند، جس میں پناہ گزین ہو کر اولاد خود کو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے۔ ماں ہمیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک شفقت سے پالتی ہے۔ ماں ہی ہمیں زندگی گزارنے کی تربیت دیتی ہے، صحیح و غلط کی پہچان بتاتی ہے، زندگی کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ کرتی ہے، ہماری زندگی صرف بناتی ہی نہیں بلکہ بہت احسن طریقے سے سنوارتی بھی ہے۔ یعنی کہ ماں ایک بہترین معلمہ ہے۔ اسلام نے بھی ماں کی محبت، وقار اور احترام کا اعتراف کیا ہے، اس کی اطاعت اور خدمت کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی تخلیق کی تو اسے رحمت کی چادر، پاکیزہ شبنم، دعاؤں کے خزانوں، زمین و آسمان کی وسعتوں، جذبوں، چاہتوں
چاند کی رحمت، خلوص، رحمت، راحت، برکت، عظمت، حوصلے اور ہمت کے تمام رنگوں سے مزین کیا، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں جنت ڈالی۔ محسن انسانیت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا ماں کی حیثیت سے ایک زندہ اور مثالی کردار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماں کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔